اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے سورۃ الانشقاق مکیہ، سورہ انشقاق جو کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ کا نام تھوڑا صحیح سے لیں، سورۃ الانشقاق، انشقاق یہ سورہ کا نام ہے، اور اس سورت میں 25 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، اور یہ سورہ قرآن کریم کے اخیر پارے یعنی 30ویں پارے عمہ پارے کی صورت ہے۔ اور دوسری چیز بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص جو سبق ہے، جو بات ہے اس صورت میں، وہ یہ کہ قرآن کریم میں 14 جگہ پہ سجدے ہیں، جن میں سے 13واں سجدہ اسی صورت کے اندر ہے۔ یاد رکھیں، پورے قرآن کریم میں 14 آیات جو آیات سجدہ کہلاتی ہیں، ان آیات کو جب پڑھتے ہیں تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نماز کے حالت میں پڑھیں تو نماز کے حالت میں بھی ایک زائد سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور اسے اسی نماز کے اندر ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تراویح کے نماز کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب امام آیت سجدہ پہ پہنچتے ہیں تو اسی وقت فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور آیات سجدہ کو جب پڑھتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ اگر ایک نشست میں وہ پڑھتا ہے تو ایک سجدہ واجب ہوگا، 2 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے، چاہے جتنی مرتبہ اگر ایک ہی نشست میں اگر وہ پڑھتا ہے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن اسی آیت سجدہ کو اگر وہ اپنی جگہ بدل کر کے اور یا بیچ میں درمیان میں وقف کر کے کہیں باہر کسی کام سے جاتا ہے، پھر اسی جگہ پہ آ کر پھر بیٹھ کے پھر اسی آیت سجدہ کو وہ دہراتا ہے تو پھر دوبارہ اس کے اوپر سجدہ واجب ہوگا۔ تو یہ 13واں سجدہ ہے، سورۃ الانشقاق کے اندر 13واں سجدہ ہے، اور 14واں سجدہ جیسا کہ آپ لوگوں نے سبق اس کا پڑھ بھی لیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر آخر سجدہ یعنی 14واں سجدہ ہے۔ تو چلیے یہ تھی کچھ چند باتیں سجدے کے بارے میں۔ سجدے کے مسائل اور بھی بہت ہیں جس کو یہاں پہ کہنا بہت ہی زائد ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سجدے کے مسائل سجدے کی جگہ پہ ہی بتائے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ بتانا تھا کہ اس سورت کے اندر، سورۃ الانشقاق کے اندر 13واں سجدہ ہے۔ تو چلیے ہم اپنے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور ہمارے سبق کا وہی اصول ہوگا جو گزشتہ اصول تھا کہ ہجے روانگی اور تجوید کے ساتھ ہم اپنے سبق کو پڑھاتے ہیں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمارے سبق میں شریک ہوتے ہیں، اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی دلی مرادوں کو پوری فرمائے۔ چلیے تو آیت نمبر 1 یوں ہے، اذا السماء انشقت، بڑی قاف کی ادائیگی پہ توجہ دیں، شقت، اور تا میں قلقلہ نہیں ہوتا ہے۔ قطب جدن جو بتایا گیا تھا اس کا مجموعہ ہوتا ہے تو اس میں تا نہیں ہے، لیکن عام طور سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ تا میں کی ادائیگی میں لوگ قلقلہ کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ تا میں بالکل ہی آواز کے اندر ٹکراؤ پیدا نہ ہو، بلکہ یوں پڑھیں گے۔ پھر سے سماعت فرمائیں، اذا السماء انشقت، اور اس کا ہجے یوں ہوگا، حمزہ زیر ای، ذال سین زبر رس، اذا سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، اذا السماء، حمزہ نون پیش ان، اذا السماء، شین قاف زبر شق، قاف تا زبر قد، شقت، اذا السماء انشقت۔ اور یہ مد جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، گزشتہ سبق میں بتایا گیا ہے، یہ مد
کیا ہے؟ مد متصل. یہ مد کیا ہے؟ مد متصل. آیت نمبر 2 وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اس کا ہجے یوں ہوگا: واو زبر وا، حمزہ زبر آ، ذال ذی نون تا زبر نت، وَأَذِنَتْ لام زر لی، را با زبر رب، با زر بی، ہا الف زبر ہا، لِرَبِّهَا. را کو پڑھ کر کے پڑھیں، لِرَبِّهَا. واو زبر وا، ہا قاف پیش، حق قاف تا زبر قد، وحقت. ہا کی ادائیگی میں توجہ دیں، اور قاف، یہاں پہ دو حروف ایسے ہیں جن کو تھوڑا دھیان اور توجہ کے ساتھ ادا کریں. وحقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آیت نمبر 3 وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. دیکھیے ہر جگہ پہ آیت کے اخیر میں تا ہے، اور تا کے اوپر قلقلہ ہو جایا کرتا ہے، جبکہ تا میں قلقلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ تا حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے. لیکن تا کے اندر یہ غلطی خاص طور سے ہوتی ہے کہ تا پہ جب وقف کرتے ہیں تو وہاں پہ قلقلہ ہو جاتا ہے، قلقلہ بالکل نہ ہو. تو ہجے یوں ہوگا آیت نمبر 3 کا: واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال لام زبر ذل، وَإِذَل حمزہ را زبر اور، ضاد پیش، ذو اور ذو، وَإِذَا الْأَرْضُ. را کو پڑھ کریں گے، کیوں؟ را ساکن اگر ہو تو پھر ما قبل کو دیکھتے ہیں، ما قبل پہ فتحہ یعنی زبر اور ضمہ یعنی پیش. دیکھیے آج میں تھوڑا اس کو اور زیادہ کر رہا ہوں. کیا؟ ابھی زبر اور پیش بولتے تھے اور زیر، زبر زیر پیش، اب اسے زبر کو فتحہ اور زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. آج کا یہ سبق ہے، اسے یاد کریں کہ زبر زیر پیش، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. تو را سے پہلے حمزہ کے اوپر ضمہ، یہ فتحہ ہے تو را کو پڑھ کریں گے، اور اگر ضمہ بھی ہوتا تو پڑھ ہوتا، اور را سے پہلے اگر زیر ہوتا تو باریک ہوتا. را پہ خود کچھ نہیں ہے، اگر را پہ زبر زیر پیش ہے تو بات ہی ختم ہے، اور اگر را ساکن ہے تو پھر ما قبل کو دیکھتے ہیں. ما قبل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اس سے پہلے ہے. تو اس سے پہلے یہ حمزہ ہے. اب حمزہ را زبر اور، ضاد پیش، دو اور دو، میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. آیت نمبر 4 وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، قاف تا زبر قد، وَأَلْقَتْ میم الف زبر ما، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، ما فیہا. واو زبر وا، تا زبر تا، خا لام زبر خل، لام تا زبر لت، وَتَخَلَّتْ. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. یہ آیت نمبر 4 تک میں نے ہجے کیا ہے، اب اس کے آگے ہجے نہیں کروں گا. اب آپ نے جو اتنا ہجے کرنا جو سیکھا، اب اسی کے بنیاد پہ اب آگے خود ہجے کریں، دیکھیں ہجے کرنا آپ کو آیا یا نہیں. تو اب اس کو میں روانگی کے ساتھ اور تجوید، دو چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آیت نمبر 5 سے میں سبق پڑھا رہا ہوں. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اب یہاں پہ با کے اوپر پہلے ربیہا، ربیہا، یہاں پہ قلقلہ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ با مشدد ہے، جب با ساکن ہے تب اس پہ قلقلہ ہوتا ہے، اور تا اور یہ تا دونوں پہ قلقلہ سے بچیں. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. یہ الف مدہ ہے، وہ الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ، اور الف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور حروف مدہ 3 ہے، الف، واو، یا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اتنا بھی نہ کھینچ دیں کہ مد ہو جائے، بس منہ کھل جاوے. الف مدہ کی ادائیگی کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ منہ کو دونوں ہونٹ اوپر اور نیچے کے الگ ہو جائے، منہ کھل جاوے. چلیے آیت نمبر 6 یا ایھا الانسان
الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اب یہاں پہ یہ چیز دیکھا کہ ہم نے الا ربک پہ وقف کیا، تو اب جب ربک پہ وقف کریں گے تو اعادہ کریں گے. اگر آپ آیت کے بیچ میں جہاں پہ کوئی اسٹاپ نہ بنا ہو وہاں پہ آپ وقف کرتے ہیں تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اعادہ، تجوید کی زبان میں اعادہ کہتے ہیں، یعنی لوٹانا، اعادہ. اب اعادہ کہاں سے کیا جائے گا؟ جہاں سے جملے کی شروعات ہوتی ہے. تو انا سے جملے کی شروعات ہوتی ہے تو یہاں سے کریں گے اعادہ. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. آیت نمبر 6 میں ایک چیز اور آپ غور کریں کہ ہا پہ تنوین ہے اور یہ دوسرے ہا پہ بھی تنوین ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ پیش کی تنوین ہے اور یہ زبر کی تنوین ہے. تنوین کس کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو. تو یہ 2 پیش ہے اور یہ 2 زبر ہے. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی 2 زبر لکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک الف زائدہ لکھتے ہیں، اور یہ حالت وقف میں اس کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کدحن ہے، اب یہاں پہ اگر کوئی وقف کرتا ہے تو کدحا، جیسے ربکا میں وقف کیا تو ربک کاف کو ساکن کر دیا، لیکن کدحن میں جب وقف کریں گے تو کدحا ہوگا، کدحا، الف کا استعمال حالت وقف میں ہو گیا، ورنہ کدحن. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد، نون ساکین اور تنوین، چونکہ یہ تنوین ہے تو تنوین کے بعد جب حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں، تو حروف حلقی آوے تو اظہار ہوگا، یعنی نون اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. کادحن الی، کادحن الی. اور یہاں پہ بھی تنوین ہے لیکن تنوین کے بعد حروف حلقی نہیں ہے بلکہ فا ہے، تو اب یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ 15 حروف اخفا ہیں جن میں سے فا بھی ہے. تو یہاں پہ یوں پڑھیں گے کدحا فملاقیہ. تو پوری آیت یوں پڑھیں، مد کا بھی لحاظ کریں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. آیت نمبر 7. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ، حروف حلقی میں سے آیا تو یہاں پہ اظہار ہوگا. اور میم اور نون پہ جب بھی تشدید ہو تو کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ غنہ کریں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. آیت نمبر 8. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. یسیرا، دیکھیے 2 زبر کے بعد الف ہے، جہاں بھی 2 زبر ہوگا وہاں پہ ایک الف زائدہ لکھا ہوا ہوگا. اور اگر کسی جگہ پہ اگر الف نہ لکھا ہو پھر بھی حالت وقف میں آپ 2 زبر کے بعد الف سے ہی بدل کر کے آپ اسے پڑھیں گے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اور یہ قاعدہ شاید آپ کو معلوم ہو، پہلے سبق میں بتایا ہے کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا. یا، واو، میم، نون، ان 4 حروف میں ادغام مع الغنہ، اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ. تو یہاں پہ یا ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. حسابا یسیرا، یہ ہوا ادغام مع الغنہ. اسی طریقے سے اگر آپ آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کو ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اس جگہ پہ بھی آپ واو پہ ادغام مع الغنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے واو آیا. جیسے کہ یوں پڑھا جائے گا آیت نمبر 8 اور 9 کو.
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب. آیت نمبر 9 وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. دونوں را کو پر کر کے پڑھیں گے. مسرورا. آیت نمبر 10 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. یہاں پہ مد متصل ہے، مد متصل. مد متصل کی تعریف کیا بتائی کہ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو اسے مد متصل کہتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. ہا کو ادا کریں گے ظَهْرِهِ اور را کو باریک پڑھیں گے. آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 دونوں کو ملا کر کے بھی پڑھتا ہوں کیونکہ بہتر یوں ہی ہے کہ ملا کر کے پڑھا جائے، لیکن وقف کر کے بھی بتایا جائے گا تاکہ وقف کرنا بھی آ جائے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. یہاں پہ بھی تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. ید یہاں پہ قلقلہ ہوگا، دال ساکن ہے. قطب جدن حروف قلقلہ میں دال ہے، ساکن ہے، یعنی کہ اس پہ جزم ہے. جس حرف پہ جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. اب آیت نمبر 12 کے بعد آیت نمبر 13 انہ کان فی اہلہ مسرورا. اب یہاں پہ دیکھیں حروف مد یعنی یا ساکن سے قبل اگر زیر ہو تو اس وقت یا مدہ ہوتا ہے، یعنی یا مدہ. تو یا مدہ کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. کس کلمے میں ہے؟ الگ کلمے میں. فی ایک الگ حرف ہے اور اہلہ یہ الگ. تو فی اہلہ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اسے غور سے سنیے. مد منفصل یعنی مد الگ ہے. مد منفصل کو تھوڑا پتلا باریک لکھتے ہیں کیونکہ اسے کم کھینچا جاتا ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک کھینچا ہی نہیں جاتا، مد کیا نہیں جاتا ہے. اور مد متصل کو موٹا لکھتے ہیں. یہ باریک اور موٹا مد لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ مد متصل حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اور یہاں حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے، حمزہ یہ ہے دوسرے کلمے میں ہے. تو یہ مد منفصل اور یہ مد متصل. انہ کان فی اہلہ مسرورا. آیت نمبر 14 انہ ظن ان لن یحور بلی ان ربہ کان بہ بصیرا. یہ جو آپ تین نقطے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک وقف کے رموز ہیں، یعنی کہ اشارہ ہے وقف. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ وقف کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ یحور پہ وقف کر دیا آپ نے تو اب بلا سے پورا بصیرہ تک ایک سانس میں آپ پڑھیں، اور اگر یحور پہ وقف نہیں کرتے تو بلا پہ آپ کو وقف کرنا ہے. الَّن یحور بلا. اب پھر یہاں سے آپ کریں گے، دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ وقف کریں. یہ علامت، یہ رموز اسی کے لیے ہے، ورنہ معنوی اعتبار سے غلطی ہو جائے گی. تو اب یحور پہ وقف کر دیا ہے تو اب یہاں سے بلا سے آپ پڑھیں. بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ آیت نمبر 14 اور 15 کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ورنہ معنوی اعتبار سے نقص پیدا ہو جائے گا. اس وجہ سے بلا پہ وقف کر دیں، انا سے بصیرہ تک پڑھیں، یا یحور پہ وقف کر دیں اور پھر بلا سے بصیرہ تک پڑھیں. چلیے آیت نمبر 16 فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ
قاف میں قلقلہ کریں. واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. اب دیکھیے تنوین کے بعد حروف حلقی آیا، یہاں پہ اظہار ہوگا، اور نون ساکن کے بعد طا آیا، یہاں پہ اخفا ہوگا. تو یہاں پہ اظہار کریں گے، یہاں پہ اخفا کریں گے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. آیت نمبر 20. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب آیت نمبر جو 21 ہے یہی آیت سجدہ ہے، اور یہ سجدہ نمبر 13 ہے، یعنی 13. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. آیت نمبر 22. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. آیت نمبر 23. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. یہ آیت نمبر 23 تھا. اب آیت نمبر 24. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. آیت نمبر 25 جو کہ آخری آیت ہے اس سورت کی. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. دونوں را کو پر کر کے پڑھیں گے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق سورۃ الانشقاق کا سبق مکمل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. اب انشاءاللہ آگے کا سبق اسی طریقے سے اگر اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا. آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور ہم آپ لوگوں کے سامنے اپنے سبق کو یوں ہی پیش کرتے رہیں. چلیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کوششوں کو پڑھنے کو اور پڑھانے کو قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس کو ہم لوگوں کے لیے نجات اور سرخروئی کا اسے اللہ تبارک و تعالی اسے درجہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو خواہشات کو پوری فرمائے. ملتے ہیں پھر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.